اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ قال اللہ سبحانہ وتعالی ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تسلیما کثیرا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ وسنت رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز بھائیو، دوستو، بزرگوں، لائق صد احترام ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، ہر قسم کی حمد و ثناء، کبریائی، بڑائی اللہ ذوالجلال والاکرام کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے، جو اللہ تنہا یکتا پوری کائنات کا خالق و مالک، داتا، دستگیر، پالنہار، لجپال، غوث اعظم، فریاد رس، بگڑی بنانے والا، بیٹا اور بیٹی کی تقسیم کرنے والا ہے۔ ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام آقا کائنات، سرور دین و دنیا، جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی پر کہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے آپ کو پوری کائنات کے لیے ہادی و رہنما، مرشد اعظم، قائد اعظم اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر پر سجا کر کے اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ویسے تو پورا قرآن مجید، اس کے اندر بہت ہی زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے، اس کا ہر حرف بنی نو انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے نازل کیا گیا ہے، لیکن کچھ آیات ایسی ہیں کہ جن آیات کے اندر بہت ہی زیادہ جامعیت پائی جاتی ہے۔ جو انسان اس کو سنتا ہے ان آیات کا تاثر قبول کیے بغیر رہ نہیں سکتا، اور قرآن مجید کا اثر انسان کے اوپر یقیناً پڑتا ہے۔ پیارے پیغمبر جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا تو مردوں میں سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر ایمان لائے، کیونکہ وہ آپ کے قریبی دوست بھی تھے۔ خواتین میں سے سب سے پہلے، بلکہ مرد و خواتین میں سے اولیت کا درجہ جس نے حاصل کیا وہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی، کہ اس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خواتین میں سے آپ کو اولیت کا درجہ حاصل ہے۔
اور وہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ جب آپ گھبراہٹ کی صورت میں اپنے گھر تشریف لائے، جب پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، تو آپ گھبراہٹ کی صورت میں گھر تشریف لائے، آپ کو بخار ہو گیا، انہوں نے آپ کے اوپر ایک کمبل جو ہے وہ آپ کے اوپر اڑا دیا اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا، کسی بھی مرد کی کامیابی کے لیے اس کی اہلیہ محترمہ کا، اس کی زوجہ کا، اس کی بیوی کا، اور وہ خاتون جو ماں کے روپ میں ہوتی ہے، بہن کے روپ میں ہوتی ہے یا بیٹی کے روپ میں ہوتی ہے، وہ انسان کی کامیابی کے لیے بہت ہی زیادہ اہم ثابت ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ تھکے ہوئے گھر تشریف لائیں تو آپ کی جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بیٹی جیسی نعمت عطا کی ہے وہ اس سے بخوبی واقف ہیں، اور بیوی اور بیٹی اور پھر ان دونوں سے بڑھ کر جو ماں کا رشتہ ہوتا ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ تفصیل بیان کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی ماں کے بطن سے پیدا ہوا اور ماں کی محبت کو سمجھتا اور جانتا ہے۔ آپ کے لیے بڑے تاریخی کلمات کہا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو کبھی بھی رسوا نہیں کرے گا۔ یہ جو فرشتہ آپ کے پاس آیا ہے، یہ جو کلام آپ کو عطا کیا جا رہا ہے، جس منصب اور عہدے کے اوپر آپ کو فائز کیا جا رہا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ ایسے انسان کو اللہ اس دنیا کے اندر ذلیل و رسوا کر دے، بلکہ آپ کے لیے تو یہ کلمات آنے والے ہیں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے تو آپ کے ذکر کو زمین و آسمان میں بلند کرنا ہے۔ اور ساتھ ہی فرمایا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم، آپ کی 5 خوبیاں بیان کیں کہ جس انسان کے اندر یہ 5 خوبیاں پائی جائیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عزت دیتے ہیں، اس کو آخرت میں بھی عزت دیتے ہیں۔ انک لتصل الرحم، کیونکہ آپ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں، رشتہ داری کو جوڑنے والے ہیں، ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہیں۔ وَتَحْمِلَ الْكَلِّ وَتَكْسِبَ الْمَعْدُومِ وَتُقْرِئَ الضَّيْفَ وَتُعِينَ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، یہ 5 صفات آپ کی بیان کی۔ میرے عزیز بھائیوں، اس کی تفصیلات آپ الرحیق المختوم، جو سیرت کی اہم کتاب ہے مولانا صفی الرحمن مبارک پوری کی، اس کے اندر ان تفصیلات کو پڑھیے کہ آپ رشتہ داری کو قائم کرنے والے ہیں، آپ غریبوں، مسکینوں، یتیموں، بیواؤں کو کما کر کھلانے والے ہیں، آپ معاشرے کے اندر پائے جانے والے جو نادار لوگ ہیں ان کی دکھوں کا مداوا ہیں۔ مسدس مولانا الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، آپ اس کو بھی پڑھیے، وقت نہیں ہے کہ میں اس کے اشعار آپ کو سناؤں۔ کس خوبصورت انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو انہوں نے بیان کر دیا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا، ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ آپ اس کو پڑھیے، اپنے بچوں سے پڑھا کر سنیے، نیٹ اور گوگل کا دور ہے، نکال کر دیکھیے، اس کو پڑھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر بہترین نظم ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے جو عملی پہلو ہیں اس کو بیان کیا گیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، پانچویں صفت یہ بیان کی کہ آپ حق بات کی نصیحت اور تلقین کرنے والے ہیں، ظلم کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہونے والے ہیں۔ جس بندے کے اندر یہ پانچ صفات پائی جائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سربلندی عطا کرتے ہیں، اس کو دنیا کے اندر مقام اور مرتبہ عطا کرتے ہیں، اس کا رعب اور دبدبہ دوسرے لوگوں کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو ان الفاظ کے اندر تسلی دی، اور قرآن مجید کی جو آیات نازل ہوئی تھیں کس طرح ان آیات نے آپ کے اوپر اثر کیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید کی آیات جب نازل ہوتی تو اس کے اثرات ہوا کرتے تھے۔ انہی افراد میں سے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اولین مسلمان ہونے والوں میں سے ہیں۔ بچوں میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ طیبہ پڑھنے والے ہیں، اور اسی طرح ایک اور صحابی ہیں جو آپ کے دودھ شریک بھائی بھی ہیں، حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بنو تمیم قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رضائی بھائی تھے۔ آپ اس کو اسلام کی دعوت دیتے، اس کو بتاتے کہ مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اور رسول منتخب کیا ہے۔ سلیم الفطرت انسان تھا، آپ کی باتوں کو بڑی توجہ اور غور سے سنتا تھا، نیک فطرت انسان تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت کے لیے ایک دن اپنے پاس بلایا، آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے اوپر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، وحی کا نزول ہونا شروع ہوا، اور جب آپ پر وحی کی کیفیت ہوتی تھی، زاد المعاد علامہ ابن قیم کی ایک بہت ہی اہم کتاب ہے، سیرت نگاری علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت خوبصورت انداز میں کی ہے۔ امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ ہر وقت زاد المعاد کو اپنے پاس رکھا کرتے تھے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ سفر میں جاتے اپنے پاس رکھتے، اس کا مطالعہ کرتے، اس میں دین کے سیکھنے کی بڑی باتیں ہیں۔ مسجد میں لائبریری میں رکھیے، اس کو پڑھیے۔ وحی کے 7 کیفیات بیان کی ہیں کہ جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا، سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کے جسم اطہر سے پسینہ نکلتا تھا۔ آپ جس سواری کے اوپر سوار ہوتے، وہ سواری بھی اس بوجھ کی وجہ سے زمین پر بیٹھ جایا کرتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہوئی، آپ وحی کے نزول کے بعد فارغ ہوئے، کہا عبد الرحمن مجھے آپ سے بہت پیار ہے۔ جس کے ساتھ آپ پیار کرتے اس کو اپنے پاس بٹھایا کرتے تھے، اس کو نصیحت فرمایا کرتے تھے، اس کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے، اور حدیث کی علم میں ایسی روایت کو روایت بالمسلسل کہا جاتا ہے۔ یہ جو دعا ہم نماز کے بعد پڑھتے ہیں، اللہم لا مانع لما آتیت ولا موتی لما منعت ولا ینفع ذا الجد منک الجد، آپ نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ دعا سکھائی تھی۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اور کہا معاذ مجھے آپ سے بہت محبت اور پیار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک ایسی دعا سکھا دوں کہ جس کو آپ نماز کے بعد پڑھا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ دنیا سے آپ کو بے نیاز کر دیں گے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس کو بھی یہ دعا سکھائی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس اسلوب، اس انداز میں، اس پیار کے ساتھ سکھایا کرتے تھے۔ کہا عثمان مجھے آپ سے بہت پیار ہے، کیونکہ آپ میرے رضائی بھائی ہو، میں یہ چاہتا ہوں، میری خواہش ہے کہ ابھی ابھی جو اللہ کا پیغام آیا ہے، اللہ کی طرف سے جو وحی نازل کی گئی ہے، میری یہ خواہش اور تمنا ہے کہ وہ آیات میں آپ کو پڑھ کر سناؤں۔ حضرت عثمان ابن مظعون کہتے ہیں میرے پیارے بھائی،
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کی بات کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ کی طرف سے اس الرحمن کی طرف سے پیغام آئے اور آپ پر نازل ہو اور سب سے پہلے آپ مجھے پڑھ کر سنائیں۔ میرے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے۔ جس انسان کو قرآن پڑھنا اور اس کی سماعت نصیب ہو جائے، میرے بھائیوں، وہ اس کائنات کے اندر، اس بستی کے اندر، اس دنیا کے اندر سب سے خوش قسمت انسان ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا تم میں سے سب سے بہتر انسان وہ ہے یا وہ قرآن پڑھتا ہے یا وہ قرآن پڑھنے والا ہوتا ہے یا قرآن مجید کو پڑھانے والا ہوتا ہے، معلم ہوتا ہے یا متعلم ہوتا ہے۔ تو حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سامنے زانوئے تلمس ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھ کر سنایا ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربی وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اس سے پہلے آپ نے متعدد بار ان کو دعوت دین پیش کی تھی۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنے بھی شکوک و شبہات میرے ذہن میں تھے اسلام کے بارے میں، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کے بارے میں، یہ آیت سنتے ہی تمام کے تمام شکوک و شبہات ختم ہو گئے اور اسلام کی محبت میرے دل کے اندر بیٹھ گئی۔ کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ اتنی زیادہ محبت تھی۔ آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہوگا کہ ہمارے پیارے محبوب جناب محمد کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والسلام جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو اس حجرہ مبارکہ میں، جہاں جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ مبارک تھا، آپ کے پیارے ساتھی، آپ کے پیارے دوست حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد محترم خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حجرہ مبارکہ کے اندر تشریف لائے اور آپ کے چہرہ مبارکہ سے کپڑا اٹھا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا بوسہ لیا تھا۔ یہ بات تو ثابت ہے، لیکن آپ یہ بات سن کر حیران رہ جائیں گے کہ صحیح بخاری کے اندر، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ واقعہ بھی موجود ہے کہ جب حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے اور آپ ایسے خوش قسمت ہیں کہ آپ نے حبشہ کی طرف بھی ہجرت کی تھی اور پھر مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ ہجرت کے دوسرے سال ہی آپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ مہاجرین میں سے سب سے پہلے فوت ہونے والوں میں حضرت عثمان ابن مظعون ہے، اور جنت البقیع کے اندر مہاجر صحابہ کی جو پہلی قبر بنی وہ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے چہرہ سے وہ پردہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا، اور آپ نے عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے کا بوسہ لیا تھا۔ اللہ کے رسول اپنے پیارے ساتھی، اپنے پیارے رضائی بھائی کی وفات کے بعد اس کے چہرے کا بوسہ لیتے ہیں۔ محدثین نے یہ ایک ہی واقعہ نقل کیا، اور امام بخاری نے تو اس کے اوپر یہ باب باندھ دیا کہ جو مومن ہوتا ہے، جو توحید پرست ہوتا ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایک ماننے والا ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والا ہوتا ہے، وہ مومن دنیا میں بھی پاک ہوتا ہے اور جب فوت ہو جاتا ہے اس وقت بھی پاک ہوتا ہے، اور مومن کی میت ناپاک نہیں ہوتی، پاک ہوتی۔ یہ مسئلہ بھی ثابت کر دیا۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید اثر کرتا ہے، اور قرآن مجید کی آیات کے اندر جامعیت کے پہلو پائے جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اقسم سیفی، یہ بنو تمیم قبیلہ ہے عربوں کے اندر، اور یہاں میں اس بات کو عرض کر دوں، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
کہ یہ جو بنو تمیم قبیلہ ہے، یہ اس قبیلے کے لوگ بڑے بہادر ہیں، بڑے جنگجو ہیں، اور اس قبیلے کے لوگ بڑے علماء اور فضلاء ہیں۔ حدیث کی روایت کرنے والے بنو تمیم قبیلے کے بڑے افراد ہیں۔ اور سب سے بڑی خوبی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیان کی کہ یہ جو بنو تمیم کا قبیلہ ہے، یہ قبیلہ دجال کا مقابلہ کرے گا، اور دجال کو شکست اس قبیلے کے لوگ دیں گے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے، آپ جغرافیہ پڑھیں عرب کا، وہاں کے لوگوں سے ملاقات کریں، اللہ آپ کو موقع دے آپ بنو تمیم قبیلہ کے اندر جائیں، آپ وہاں کے لوگوں سے ملیں، اس قبیلے کے 100% افراد اب بھی متبع قرآن و سنت ہیں اور اپنے آپ کو اہل الحدیث کہلاتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو لوگ متبع قرآن و سنت ہوتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کو ترجیح دینے والے ہوتے ہیں اور قرآن و سنت کو ہی اپنا دین سمجھتے ہیں، حقیقی علماء وہی ہوتے ہیں، اور اس علم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی بھی طاقت ان کو دی ہوتی ہے۔ آج بھی اگر ہم فتنوں سے بچ سکتے ہیں، مختلف قسم کے فتنے ہیں اس دنیا کے اندر، الحاد کا فتنہ ہے، اور اس وقت بہت سارے فتنے ہیں، سوشل میڈیا کے اوپر بہت سارے فتنے آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور فتنوں نے اس دنیا کو گھیرا ہوا ہے۔ اگر ہم فتنوں سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنا تعلق قرآن مجید کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ساتھ مضبوط کرنا ہوگا۔ جتنا ہم قرآن و سنت کے قریب رہیں گے، اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے عمل کو بناتے رہیں گے، کاروبار ہو اس کے مطابق، معاملات ہوں اس کے مطابق، زندگی کے شب و روز ہوں اس کے مطابق، شادی بیاہ خوشی غمی ہو اس کے مطابق، تو اس وجہ سے ایک طاقت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے، اور خواہ کسی بھی قسم کا فتنہ ہو، اللہ تعالیٰ اس فتنہ کا مقابلہ کرنے کی طاقت انسان کے اندر پیدا کر دیتے ہیں۔ صحیح علم ہی فتنوں کے خاتمے کے لیے کارگر ثابت ہوگا۔ اس لیے ہمیں خود بھی قرآن و سنت کا علم حاصل کرنا ہے، اپنے بچوں کو بھی قرآن مجید کی سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم و عمل کی تعلیم دینا ہے، اسی سے کامیابی ہو سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ۔ لوگوں، اگر آپ فتنوں سے اور مختلف قسم کے دردناک عذابوں سے بچنا چاہتے ہو تو پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی چھوڑ دو۔ آج جو ہم مختلف قسم کے فتنوں اور آزمائشوں کے اندر مبتلا ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن و سنت کی تعلیمات کو ترک کر دیا ہے، اس کو چھوڑ دیا ہے، پس پش ڈال دیا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی، میں اور آپ، اپنا جائزہ لیں، ہم کس قدر اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو ماننے والے ہیں۔ تھوڑی سی آزمائش آ جائے، ہم فوری اللہ اور اللہ کے رسول، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و سنت کی تعلیم کے ذریعے ہم فتنوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ تو عرض کر رہا تھا، بنو تمیم قبیلے کی یہ صفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، کیونکہ جو سنت کا عمل ہوتا ہے یہ انسان کے اندر طاقت پیدا کر دیتا ہے، اور جو جہاں شرک ہوتا ہے، جہاں ظلم ہوتا ہے، جہاں پر بدعت ہوتی ہے، وہاں کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے، بزدلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن مجید کے متعدد مقامات آپ کے سامنے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ جہاں
سنت کو ترک کیا گیا، چھوڑا گیا، وہاں بزدلی پیدا ہو گئی، وہاں شکست آ گئی۔ جہاں نافرمانی ہوئی وہاں شکست آئی، ناکامی ہوئی۔ تو بنو تمیم قبیلہ کا ایک سردار تھا اقسم سیفی، بہت پڑھا لکھا آدمی تھا، اس زمانے کا پڑھے لکھے افراد میں اس کا شمار کیا جاتا تھا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی یہ عادت تھی، یہ طریقہ کار تھا، سفر کرتے ہوئے جہاں پڑاؤ کرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتے تھے۔ دن کا سفر ہے، رات کو اللہ کی عبادت ہے، رات کو قرآن مجید کی تلاوت ہے، اور جو بھی پاس بیٹھتا اس کو اللہ کا کلام سنایا کرتے تھے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس چیز کے ساتھ اس امت کے پہلے فرد کی اصلاح ہوئی ہے، اسی چیز کے ساتھ اس امت کے آخری فرد کی اصلاح ہوگی، اور وہ چیز ہے قرآن مجید۔ اس کو پڑھ کر سنائیں گے تو اصلاح ہوگی، اس کے بغیر اصلاح کے لیے اور کوئی فارمولہ نہیں ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین قرآن پڑھتے تھے، جو سنتے تھے متاثر ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، قباء کا واقعہ، بات لمبی ہو جائے گی۔ آپ نے وہاں ہجرت کے موقع پر قیام کیا اور نماز جمعہ وہاں پڑھائی گئی، تاریخ اسلام کی پہلی نماز جمعہ۔ تو جب اس قوم کے افراد نے کہا اللہ کے رسول آپ تو مدینہ جا رہے ہیں، تو آپ نے یہاں مسجد بنا دی، اور ہماری خواہش ہے ہمارے لیے ایک امام بھی مقرر کر دیں، امام ایک مقرر کر دے جو ہمیں نماز پڑھایا کرے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پوچھا آپ کو کتنا قرآن یاد ہے، کتنا قرآن یاد ہے؟ تو ایک چھوٹا بچہ تھا ان میں سے، 7 سال اس کی عمر تھی، کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنا قرآن نازل ہو چکا ہے مجھے سارا یاد ہے۔ 7 سال کی عمر کا بچہ ہے، اور وہ قبیلہ مسلمان بھی ابھی ہو رہا ہے۔ آپ نے اس سے تعجب سے پوچھا بیٹا آپ نے یہ کیسے یاد کیا؟ کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ یہ قباء بستی ہے، یہاں کنواں ہے، صحابہ اکرام جب آپ کے لوگ سفر کرتے اور شام کی طرف جاتے تو یہاں قیام کرتے تھے، پڑاؤ ڈالتے تھے۔ جب وہ قرآن پڑھتے تھے میں ان کے پاس بیٹھ جاتا تھا، وہ قرآن پڑھتے تھے میں سنتا تھا، مجھے یاد ہو جاتا۔ حدیث کی کتابوں کو پڑھیے، اس 7 سالہ بچے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء نامی بستی کے لوگوں کا امام مقرر کر دیا۔ نماز پڑھاتا تھا، پورے کپڑے اس کے پاس نہیں تھے، اور کبھی ایسا ہوتا باہر کھلی فضا میں نماز پڑھا رہا ہوتا، اس کی کمر سے قمیض اوپر اٹھ جاتی، محلے کی خواتین نکلتی تو اپنے مردوں کو مذاق میں کہتی جو آپ نے امام بنایا اس کو پورے کپڑے تو پہنا لیا کرو۔ اللہ اکبر۔ بات عرض کر رہا تھا کہ بچوں کا شوق بھی کیا تھا۔ صحابہ اکرام قرآن پڑھتے تھے، اقسم سیفی نے بھی سن لیا، اور اس نے ایک وفد بھیجا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس کہ آپ اس سے ملاقات کر کے آئیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے یہ اعلان نبوت کیا ہے، جس کے اوپر یہ کلام نازل ہو رہا ہے، آخر وہ کہتا کیا ہے، اس سے ملاقات کرو تاکہ ہم فیصلہ کریں کہ ہم اسلام قبول کریں یا نہ کریں۔ اس نے وفد بھیج دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس۔ آپ کے پاس وہ وفد آیا، انہوں نے 2 بنیادی سوال کیے۔ پہلا سوال تھا، ملاقات ہوئی، سلام و دعا کا تبادلہ ہوا کہ من انتا، کہ آپ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دیکھیے آپ نے یہاں شجرہ نسب بیان نہیں کیا، آپ نے اپنے دادا کا نام پردادا کا نام نہیں بتایا، حالانکہ آپ کے دادا اور پردادا تو عرب کی دنیا کے بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت تھی۔ یہ بات میں نے ایسے نہیں کہہ دی کہ پوری دنیا کے اندر ان کی شہرت تھی۔ اللہ کا قرآن پڑھیے، اللہ فرماتے ہیں لإلاف قریش إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ یہ آپ کے دادا کی شان کے اندر قرآن مجید کی آیات کا نزول ہوا ہے۔ آپ کے قبیلے کی شان کے لیے یہ نزول ہوا ہے کہ وہ قبیلہ کیا کام کرتا تھا، آپ کے دادا کا مشن کیا تھا۔
تجارت کے لیے 2 سفر بنا دیے تھے، شام کے ساتھ بھی اچھے تعلقات، یمن کے ساتھ بھی اچھے تعلقات۔ سردی میں یمن کی جانب جایا جاتا، گرمی میں شام کی جانب جایا جاتا، اور اہل مکہ جو بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے ان کے لیے کھانے پینے کا انتظام اور بندوبست کیا، ان کے لیے تجارتی راستے کھول دیے۔ قرآن نے آپ کے پردادا کی شان کے اندر بیان کیا، تو آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، جتنا سوال کیا گیا اس کا جواب دیا۔ حالانکہ دوسرے مقام پر آپ فرماتے ہیں غزوہ حنین کے موقع پر جب تیروں کی بوچھاڑ ہوئی اور یک بار کی حملہ ہوا، تو آپ نے یہ بھی فرمایا تھا نا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب۔ وہاں آپ نے کہا میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں میدان چھوڑ کر بھاگنے والا نہیں ہوں، میرا قبیلہ سردار قبیلہ ہے۔ وہاں آپ نے فخر بھی کیا ہے، آپ نے فرمایا انا محمد ابن عبداللہ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ پوچھتے ہیں وما انت، آپ کا عہدہ کیا ہے، ڈیزگنیشن کیا ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے قبیلے کا چودھری ہوں، وڈیرا ہوں، آپ نے فرمایا انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کا رسول ہوں۔ میرے بھائیو، رسول اللہ ہونا اس کائنات کے اندر سب سے بڑا عہدہ ہے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نبوت اور رسالت کے لیے منتخب کر لیں، اس کائنات کے اندر اس سے بڑا انسان کوئی نہیں ہوتا۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اور جو رسول اللہ کے ساتھ جڑنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ جو محبت پیار کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، آپ کی اطاعت اور فرما برداری کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے بھی اوصاف قرآن میں بیان فرما دیتے ہیں، ان کے عہدے اور مقام کو بھی بلند کر دیتے ہیں۔ تو فرمایا انا رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں۔ آپ کی طرف نازل کیا ہوا ہے؟ آپ نے فرمایا، تلاوت کی قرآن مجید کی آیات، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اٹھ کر چلے گئے، بادشاہ کو کہا اپنے سردار کو جا کر جلدی کیجئے، فوراً فیصلہ کیجئے، ہم نے اس کے ساتھ جو گفتگو کی ہے وہ اللہ کا سچا رسول ہے۔ بنو تمیم قبیلہ مسلمان ہوتا ہے اس آیت کی وجہ سے۔ اور آپ کو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید کے اندر اوامر ہوتے ہیں، احکام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کام کرنے کا کوئی، کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام، اس کو کہتے ہیں امر کی آیات۔ اور کچھ ایسی آیات ہوتی ہیں جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ منع کرتے ہیں، ابھی یہ کام نہ کرو، ولا تقربوا الزنا، زنا کے قریب نہ جاؤ، منع کر دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اور اس کو نواہی کی آیات کہا جاتا ہے، کچھ کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم دیتے ہیں یا منع کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ آیت ایسی ہے جس کے اندر 3 کام کرنے کا بھی حکم ہے اور 3 کام نہ کرنے کا بھی حکم ہے۔ اس اعتبار سے یہ جامع ترین آیت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو ہر خطبہ کے اندر پڑھا کرتے تھے، تلاوت کیا کرتے تھے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اور میرے بھائیو، اس میں سے پہلا حکم جو دیا گیا ہے، میں مختصر وقت کے اندر اس کی کچھ تفصیل بتانا چاہتا ہوں۔ پہلا حکم اس انسانیت کے نام، لوگوں کے نام کیا ہے؟ کہ یامر بالعدل، عدل کرو۔ عدل کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دینا، برابر برابر تقسیم کرنا، اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو عدل کہا جاتا ہے۔ یا کسی بھی چیز کو اس کا اصل مقام دے دینا، یہ عدل ہوتا ہے۔ کوئی شخص ہے، اگر آپ اس کو بڑا، اس کا جو مقام بنتا ہے، اس کے علم و فضل کے اعتبار سے، اس کی نیکی کے اعتبار سے، اس کی شرافت، دیانت، امانت کے اعتبار سے جو اس کا مقام بنتا ہے، آپ اس کو وہ عطا کرتے ہیں، تو یہ آپ اس کے ساتھ عدل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو وہ مقام نہیں دیتے
تو آپ ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں عدل کا جو الٹ ہے وہ ظلم کہا گیا، اس کو ظلم کہتے ہیں۔ وضع الشیء علی محلہ، کسی چیز کو اصل مقام دے دینا یہ عدل ہے، اور ظلم کی تعریف یہ ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، کسی بھی چیز شخص انسان کو اس کا اصل مقام نہ دینا یہ ظلم ہے۔ دو چیزیں ہیں، عدل اور اس کا الٹ کیا ہے؟ ظلم۔ اور مفسرین نے لکھا ہے اس کی تفسیر کے اندر کہ سب سے پہلا عدل اس انسان کو اپنے اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ سب سے پہلا عدل اس انسان کو اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ کیوں کرنا چاہیے؟ الم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین فلاقتحم العقبۃ وما ادراک ما العقبۃ۔ اس انسان کو یہ آنکھیں کس نے دی، یہ کان کس نے دیے، یہ زبان کس نے دی، یہ خوبصورت کس نے پیدا کیا؟ فی ای، جو هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کس نے اس کو خوبصورت پیدا کیا؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کس نے اس کو احسن تقویم کے اوپر پیدا کیا؟ تو سب سے پہلا عدل اس انسان کو اپنے اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اور اس عدل کا تقاضا کیا ہے؟ اس عدل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سر جھکے تو اللہ کے سامنے جھکے، رکوع ہو تو اللہ کے سامنے ہو، قیام ہو تو اللہ کے سامنے ہو، جینا مرنا ہو تو اس ذات کے لیے ہو، نظر و نیاز منت چڑھاوا ہو تو اس ذات کے لیے ہو۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، اس اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ توحید تین طرح کی ہوتی ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ جب یہ مان لیا کہ اللہ کی زمین و آسمان کا خالق ہے، بارش برسانے والا اللہ ہے، انگوریاں پیدا کرنے والا اللہ ہے، پھل پھول پودے لگانے والا اللہ ہے، انسان کو تخلیق کرنے والا اللہ ہے، جب یہ بات مان لی تو اب یہ فرض بنتا ہے کہ یہ سجدہ، یہ عبادت، یہ رکوع، یہ قیام، ہر قسم کی عبادت بھی کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے ہو۔ اللہ کی صفات کو کسی اور کے اندر پیدا نہ کیا جائے، اسی کو توحید کہا جاتا ہے۔ توحید اور عدل قرآن مجید میں مترادف ایک جیسے الفاظ کے طور پر استعمال کیے گئے ہیں۔ عدل کو ہی توحید کہا گیا، توحید کو ہی عدل کہا گیا۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کیا کہا تھا؟ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ توحید کے مقابلے میں شرک ہوتا ہے۔ کیا میرے بیٹا؟ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ بڑا ظلم عظیم ہے، بڑا گناہ ہے۔ تو ظلم اور بڑا گناہ کس کو کہا گیا؟ شرک کو کہا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر مسجد سے یہ صدا آ جائے اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے کاروبار کو، اپنے معاملات کو چھوڑ دے اور اللہ کی عبادت کے لیے، اللہ کی صدا کے لیے، یہ جو مؤذن ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان المؤذنون اطول الناس اعناقا یوم القیامہ، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آواز لگاتے ہیں، قیامت کے دن تمام لوگوں سے ان کی گردنوں کو لمبا کر دیا جائے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان کو پہچان لوں گا کہ یہ میری امت کے وہ لوگ ہیں جو مسجد میں اذان دیا کرتے تھے، اللہ کی توحید اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، لوگوں کی خیر اور فلاح کا آوازہ لگایا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو سب سے پہلے مسجد میں آیا کرتے تھے، لوگوں کو بھی بلایا کرتے تھے۔ فرمایا جب اذان آ جائے تو اللہ کی ساتھ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ انسان چھوڑ دے۔ اللہ جان مانگے انسان جان پیش کر دے، اللہ مال مانگے انسان مال پیش کر دے، اس سے جو بھی قیمتی چیز کا تقاضا کرے اللہ کے سامنے یہ سارا کچھ اللہ کے لیے پیش کر دے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو سب سے چھوٹا بیٹا تھا ابراہیم، آپ کے ہاتھوں کے اندر فوت ہو گیا، آپ کے ہاتھوں میں، اللہ اکبر، ایسے اٹھایا ہوا تھا اپنے ہاتھوں میں۔ اور آپ کی محدثین نے بیان کیا، سیرت نگاروں نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت انسان آپ کا دل بہت نرم تھا۔ کتاب الرقاق میں، صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو نرم دل کو کرنے والی باتیں وہ بھی بیان کی گئی ہیں۔ آپ بہت نرم دل تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی آ جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے بیٹا، اِنَّ بِفُرَاقِکَ یا ابراہیم لَمَحْزُونُونَ، میرا دل بہت غمگین ہے، اور اِنَّ الْعَيْنَ قَد تَدْمَعُ، آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، وَلَا أَقُولُ مَا لَا يَرْضَى رَبَّنَا، لیکن میں اپنی زبان سے وہ بات نہیں کہنا چاہتا جس سے اللہ میرا رب ناراض ہو جائے۔ مصیبت آ جائے پھر بھی تعلق اللہ کے ساتھ، پریشانی آ جائے پھر بھی تعلق اللہ کے ساتھ۔ اسی کو عدل کہا جاتا ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ عدل کے تقاضوں کو پورا کرے۔ حکم ہو گیا، خواب کے اندر دیکھا میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، خواب ہے، اور نبی کی خواب بمنزلہ وحی ہوتی ہے۔ نبی کو جو خواب آتا ہے وہ وحی ہوا کرتا ہے، یہ وحی کی ایک قسم ہے۔ مجھے اور آپ کو کسی بڑے انسان کو خواب آئے وہ وحی نہیں ہوتا، نبی اور رسول کا خواب وحی ہوتا ہے، یہ عقیدہ بنانا چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، سفر کیا، ان کے پاس پہنچ گئے، اور ذبح کرنے کے لیے جو تیاری کر رہے ہیں تو بیٹے کو پوچھ رہے ہیں، اے میرے بیٹا، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو، بتاؤ تمہاری رائے کیا ہے، میں نے تو خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں بیٹا بھی کس قدر اللہ کی ذات کے ساتھ محبت کرنے والا، تعلق قائم کرنے والا، اور منصب نبوت کے اوپر فائز ہونے والا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی فرمایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 2 ذبیحوں کی اولاد بنایا ہے، ایک میرے والد عبداللہ وہ بھی ذبیح، اور میرے دوسرے والد حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی ذبیح، مجھے 2 ذبیحوں کی اولاد بنایا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے۔ اور یا آبا طفل، قرآن کا یہ اسلوب ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے الفاظ تھے، یا آبا طفل، تفعل افعل، یہ امر کا صیغہ ہے۔ ابا حضور، جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم آ جاتا ہے تو پھر کسی کی رائے نہیں پوچھا کرتے، یہ اصول سمجھ لیں میرے بھائیوں۔ جو اللہ کے اوامر کی آیات ہیں، اللہ کے جو احکامات ہیں، اس کے اوپر پھر کسی کی رائے نہیں پوچھی جاتی۔ اب سود حرام ہے، اللہ نے اس کو حرام کہا ہے، تو ہماری پارلیمنٹ یہ پوچھتی ہے، رائے لیتی ہے پارلیمنٹیرین سے اور بڑے بڑے معیشت دانوں سے، بتاؤ کہ سود کو حرام کیا جائے یا نہ کیا جائے، اس کو ملک سے اس کا خاتمہ کیا جائے یا نہ کیا جائے، اور اس کے لیے بدنیتی۔ تو میرے بھائیو، جہاں اس طرح کی باتیں ہوں گی، جہاں اس طرح کا رویہ ہوگا، پھر وہاں خوشحالی نہیں آیا کرتی، وہاں پریشانیاں ہی آیا کرتی ہیں۔ وہ قوم دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ تباہی کی طرف چلی جاتی ہے۔ سود حرام ہے تو حرام ہے میرے بھائیوں، جو چیزیں حرام ہیں ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینی چاہیے، ترک کر دینی چاہیے، معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا، اللہ کی رحمت نازل ہوگی۔ فرمایا، اے ابا جان، افعل ما تؤمر، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ کام کر دیں، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میرے بھائیو، نماز کا حکم ہو، نماز پڑھنا ہے، یا اور دیگر احکامات، اگر وہ اللہ کے احکامات میں سے ہیں، ہاں اس کے اندر
یہ تو ہو سکتا ہے کہ ابھی نماز پڑھنے کا ٹائم ہے، آپ گھنٹہ لیٹ پڑھ لیں، یا جو دورانیہ حدیث کی کتابوں میں ملتا ہے اس میں پڑھ لیں، قصر کر لیں، آپ جمع کر لیں، جو بھی ہے، لیکن یہ نہیں ہوگا کہ ہم نماز کو ترک کر دیں، ہم چھوڑ دیں۔ اللہ کے احکامات کو اسی طرح قبول کرنا ہوگا، یہی عدل ہے۔ اور یہ تو اللہ کی ذات کے ساتھ عدل ہے، انسان کا ایک انسان کے ساتھ کیا عدل ہے، بھائی کا بہن کے ساتھ کیا ہے، اور اسی طرح اولاد کا باپ کے لیے کیا ہے، باپ کا اولاد کے لیے کیا ہے، سوسائٹی، حکمران، رعایا، یہ ساری سوسائٹی، سارا معاشرہ، یہ انسانیت عدل کے تقاضوں کے اندر جڑی ہوئی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔